ناظرین، ایک حدیث کے مطابق جناب یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دشمن ہیں، اور وہ فرماتے ہیں سب سے پہلا دشمن اس کی دنیا ہے، لہٰذا دنیا سے زہد یعنی بے رغبتی اختیار کر کے بچو کہ دنیا میں اتنا نہ رچ بس جاؤ کہ آخرت کو بھی بھول جاؤ۔ اسی طریقے سے مزید جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو پانی اگر کشتی کے نیچے ہوتا ہے اور کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے تو کشتی اپنے سفر میں توازن رکھتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں اور ٹارگٹ کو اچیو کرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اوپر اور کشتی پانی کے نیچے ہوتی ہے تو پھر نہ تو وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے، نہ ہی اپنے مقصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، البتہ ضرورت کے تحت دنیا سے جو فائدہ لینا ہے وہ فائدہ لیتے رہو، لیکن مقصد اور ٹارگٹ اور نظر آخرت پر ہو۔ یہ ہے وہ دنیا میں ایک رہنے کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 پہ شیطان ہے۔ شیطان سے اس کی مخالفت کر کے بچو۔ شیطان سے اس کی مخالفت کر کے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے صبح نماز فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یقیناً رات کو کام کاج کرنے میں کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں، یا ویسے کسی کو عادت ہوتی ہے تاخیر سے سونے کی اور صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور اگر نماز کے لیے اٹھنا ہے تو یقیناً نیند خراب ہوگی۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات نماز کا وقت اوپر چلا جاتا ہے، آفس یا اسکول کا ٹائم نیچے ہوتا ہے 8 بجے، اگر صبح نماز کے لیے اٹھا جائے تو وہ سارا جو 1-1.5 گھنٹہ ہے وہ نیند کا خراب ہو جائے گا۔ یہ وہ قربانی ہے جو مجھے اور آپ کو دینی ہے، اور شیطان تو اسی وقت آپ کو تھپکیاں دے گا، آپ کو دبائے گا کہ یہ نماز کے لیے نہ اٹھے۔ اور سب سے بہترین جو وقت ہوتا ہے نیند آنے کا نماز کے وقت ہوتا ہے۔ پہلے اونچ پچولی چلتی رہے گی، لیکن جب جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے بڑی نیند آنے لگ جاتی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہی سب سے بہتر ہے وقت سونے کا۔ یہ اصل میں شیطان کے وہ خیالات ہوتے ہیں، ان کی تھپکیاں ہوتی ہیں جو کہ دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ تیسرا جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ نفس کی خواہشات چھوڑنے کے ذریعے سے بچو۔ نفس کی تو بڑی خواہشات ہے کہ بہت بڑی گاڑی ہو اور نوکر چوکر ہو اور بہت بڑا گھر ہو، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی پوری دنیا پہ بادشاہی تو ہو نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اپنے اوپر تو بادشاہی ہو، جو چاہو کرو، دل مانگے۔ اور بہت سارے ایڈورٹائز بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں، اور آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی ایک پہلو ہے، اور بلکہ نہ میرا جسم ہے نہ میری مرضی ہے، میرا جسم میرے اللہ کا ہے اور میرے جسم پر میری اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ زیادہ مناسب بات ہے کہنا، بلکہ یہی ہے بہتر بات۔ تو اپنی نفس کی بات نہیں ماننی، کس کی بات ماننی؟ اپنے اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ کی بات مان کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 پہلو ہیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں لائے تو انسان ایک حد تک، بلکہ بڑی حد تک کامیابی آخرت کی سمیٹ سکتا ہے۔